جوزف اسٹالن روس کے سربراہ تھے۔ جوزف اسٹالن کو 1950 تک پوری دنیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جوزف اسٹالن نے لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا، لاکھوں لوگوں کے اعضاء کٹوائے اور لاکھوں لوگوں کو سائبیریا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کے دور میں اونچی آواز میں ان کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا اور اس جرم کی کم از کم سزا جلا وطنی ہوتی تھی۔ یہ جوزف اسٹالن ایک بار ڈرامہ دیکھنے کے لیے ماسکو کے سب سے بڑے تھیٹر میں گئے۔ انہوں نے سارا ڈرامہ دیکھا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو ڈرامے کے ڈائریکٹر نے مائک پکڑا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر اعلان کیا، خواتین و حضرات، سوویت یونین کے مرد آہن، دنیا کے سب سے بڑے لیڈر اور دنیا کی سپر پاور کے سربراہ جوزف اسٹالن اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انہیں سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ڈائریکٹر خاموش ہوا تو اسٹالن اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے احترام میں ہال میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ اسٹالن آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سٹیج پر تشریف لائے، ڈائریکٹر کے قریب پہنچے اور خاموش ہو کر ڈائریکٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ڈائریکٹر نے حاضرین سے کہا، خواتین و حضرات، میں آپ سے سوویت یونین کے مرد آہن کے اعزاز میں تالیاں بجانے کی درخواست کرتا ہوں۔ ڈائریکٹر کی درخواست کے بعد ہال میں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ اسٹالن تماشائیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ 10 سیکنڈ تک تالیاں بجیں۔ اسٹالن لوگوں کو دیکھتے رہے۔ 1 منٹ گزر گیا، تالیاں بجتی رہیں اور اسٹالن لوگوں کو دیکھتے رہے لیکن انہوں نے تالیوں کو روکنے کا کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ نہ کیا۔ تالیوں کی ڈیوریشن بڑھتی رہی۔ 10 منٹ گزر گئے، تالیاں ابھی تک بج رہی تھیں اور اسٹالن ہال میں لوگوں کو کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ ذرا صورتحال پر غور کیجئے۔ جوزف اسٹالن سٹیج پر کھڑا ہے، ہال میں موجود تمام لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہیں اور مسلسل تالیاں بجاتے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی یہ جرأت نہیں کہ وہ اسٹالن کی موجودگی میں تالیاں بجانا بند کر دے۔ آپ جانتے ہیں، تالی ایک ایسی حرکت ہوتی ہے جس کا دورانیہ اگر 45 سیکنڈ سے اوپر چلا جائے تو اس کا اثر الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب آپ کسی کی ستائش کے لیے تالی بجاتے ہیں اور اس کا تالی کا دورانیہ 45 سیکنڈ سے بڑھ جائے تو ستائش ہوٹنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کسی کی خدمات کے اعتراف میں تالیاں بجاتے ہیں اور اس تالی کا دورانیہ بھی 45 سیکنڈ سے اوپر چلا جائے تو خدمات کا اعتراف مذاق میں بدل جاتا ہے۔ آپ اس پس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیں اور اب اس تھیٹر کی صورتحال پر غور کریں۔ وہاں اسٹالن کے اعزاز میں 20 منٹ تک مسلسل تالی بجتی رہی تھی، یہاں تک کہ ہال میں موجود ایک شخص نے تالی بجانا بند کی اور نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی تقلید میں سب لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ روکے اور چپ چاپ نیچے بیٹھ گئے۔ اسٹالن نے غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا اور سٹیج سے اتر گیا۔ بعد ازاں روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے اہلکاروں نے اس گستاخ شخص کو اغوا کیا، اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا اور پھر اسے سائبیریا بھجوا دیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اسٹالن نے ایسا کیوں کیا، اور وہ 20 منٹ کے بعد تالی روکنے والے اس شخص کا اصل جرم کیا تھا؟ اس شخص کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس شخص کا جرم بہت بڑا تھا۔ اس شخص کا جرم یہ تھا کہ اس شخص نے احمقانہ سسٹم اور ظالمانہ روایات سے بغاوت کی تھی۔ وہ شخص منافقانہ ماحول میں 20 منٹ تک تالیاں بجا بجا کر تھک گیا، چنانچہ اس نے ماحول سے بغاوت کا فیصلہ کیا
اور تالی بجانا بند کی اور نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر سٹالن بھانپ گیا۔ 2000 لوگوں کے مجمع میں یہ واحد شخص ہے جس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے۔